السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ محترم عزیز گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ اسلام دیا ہے جو امن کا گہوارہ ہے، جو امن چاہتا ہے۔ ظلم کو بالکل وہ برداشت نہیں کرتا ہے، ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ جب بھی کوئی ظالم ظلم کرتا ہے تو ہمیں اسلام سکھاتا ہے اس کے ہاتھ کو پکڑ لو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مظلوم کی بھی مدد کرو اور ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو اور ظالم کی بھی مدد کرو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے لیکن ظالم کی مدد سمجھ میں نہیں آتی، اس کی ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم ظالم کا ہاتھ پکڑو، اس کے ہاتھ کو پکڑ لو تاکہ وہ ظلم نہ کرے، اور تب تک اس کو پکڑو رکھو تب تک وہ باز نہ آ جائے۔ اگر تم حاکم ہو تو یہ حاکم کی ذمہ داری ہے، نہ کہ یہ عام آدمی کی ذمہ داری ہے۔ یہ حاکم کو حکم دیا جا رہا قرآن کریم میں، وہ اس کے ہاتھ کو پکڑو، اس کے سپاہی اس کے ہاتھ کو پکڑیں۔ حاکم جو ان کو سپاہی پولیس بنا کے بھیجا ہے، پولیس بنایا ہے، اس کو پکڑو اور اس کے ظالم کے ہاتھ کو پکڑو ظلم کرنے سے، اور مظلوم کی بد دعا سے ڈرو۔ یہ اسلام ہمیں امن سکھاتا ہے، مارنا نہیں سکھاتا، کسی کا قتل و غارت نہیں سکھاتا۔ اسلام بالکل پاکیزہ صاف ہے، بالکل اس میں ذرہ برابر بھی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے، لیکن لوگ اس اسلام کو بدنام کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ چند لوگوں کو چھوڑا ہوا ہے، وہ قرآن کریم کو نہ تو سمجھتے ہیں نہ اس کو پڑھتے ہیں۔ ایک آیت پڑھی اور فٹاک سے جا کے کہہ دیا کہ دیکھو یہ آیت غلط ہے۔ کسی آیت کو سمجھنے کے لیے پورا قرآن پڑھنا پڑے گا، قرآن کے ایک ایک لفظ کو سمجھنے کے لیے شروع سے اس کو پڑھنا پڑے گا۔ اب بیچ سے کوئی آیت نکال کر اس پہ فٹ کر دے کہ یہ غلط آیت ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں، یہ فساد پھیلانے والے، کچھ ان میں ہمارے مسلم لوگ بھی ہیں، کچھ وہ لوگ ہیں جن کو چھوڑا گیا ہے اسی لیے کہ اسلام کو بدنام کرو، اسلام کو بدنام کرو، چند آیتیں نکال کر اسلام کو بدنام کرو۔ یہ پروپیگنڈا ہماری گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہوتا ہے، اور چند لوگ چنندہ ہیں۔ یہ سب سے بڑا یہ خسارہ اٹھوانے والے لوگ کون ہیں؟ دین کو اور امت کو اور یہ لڑانے والے کون لوگ ہیں؟ یہ سوشل میڈیا، گودی میڈیا، یہ ڈیبیٹ کرتے ہیں بیٹھ کر، اسلام میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس کو یہ نکال دو، تو یہ لڑواتے ہیں۔ کسی کی فرضی ویڈیو ڈال دی، فلانے کو وہاں مار دیا، اس کو وہاں مار دیا، تو یہ سب سے بڑا فتنہ یہ سوشل میڈیا ہے۔ اس میڈیا کو ختم کر دینا چاہیے۔ حاکم کا کام ہے ظلم کو ختم کریں، ظالم کے ہاتھ کو پکڑے، اپنے سپاہیوں سے کہیں اس کو گرفتار کر کے لاؤ جو ظلم کرتا ہے۔
کو سزا دو. قرآن ہمارا یہ سکھاتا ہے اس کو پکڑو جو ظلم کرتا ہے اسے سزا دو. لیکن یہ سزا دینے والے ہی رشوت کھاتے ہیں. شاسن پرشاسن دونوں ہی غلط اور بھید بھاؤ کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں, بھید بھاؤ ہوتا ہے, بھید بھاؤ کرتے ہیں. اب یو پی میں گورنمنٹ ہے, یوگی کی سرکار ہے, وہ بھید بھاؤ کرتے ہیں. ظلم کرنے سے روکو ہاتھ کو, لیکن جو ظلم کرے, لیکن سب کے ساتھ ایک سب کا ذکر, سب کا ساتھ سب کا وکاس کا نعرہ ہے نا, سب کو برابر ہونا چاہیے. لیکن جتنے بھی گھر ٹوٹے ہیں, جتنے بھی انکاؤنٹر ہوئے اس سے مسلمانوں کے ہوئے ہیں اور کسی کے نہیں ہوئے, اکا دکا کو چھوڑ کر. سرکار کو اتنا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ کسی کے گھر کو توڑ دے, یہ اس کو حق ہی نہیں ہے. سزا دینے کا حق ہے, اس کو جیل میں بند کرو, جو قانون کے مطابق سزا ہے اس کو سزا دو. قتل کا بدلہ قتل نہیں ہے. تو اسلام یہی تو سکھاتا جو تم کر رہے ہو, تم بھی تو وہی کر رہے ہو نا. تمہیں کیا حق ہے کسی کو مارنے کا؟ تم تو قرآن پہ ایکشن اٹھاتے ہو, ہاتھ انگلی اٹھاتے ہو قرآن میں کیسے قتل کرنے کا حکم. تمہیں کسی نے دیا قتل کرنے کا حکم کسی کو؟ انصاف کرو. تو چند لوگ یہ کچھ آیتیں پڑھ لیتے ہیں اور گمراہی کی طرف چل دیتے ہیں. تو قرآن بالکل امن چاہتا ہے, وہ لڑائی چاہتا ہی نہیں ہے, بلکہ وہ انصاف چاہتا ہے. ظلم یعنی ظلم کو ختم کرنے کے لیے اسلام آیا ہے. اللہ نے جو شریعت لاگو کی ہے, اللہ نے جو حکمراں بنائے ہیں, ان کی ذمہ داری ہے ظلم کو ختم کرنا, نہ کہ رشوت لے کے کسی کو چھوڑ دیں. ظلم کو ختم کرو, تمہاری ذمہ داری ہے. لیکن تم سب کو ایک آنکھ سے دیکھو, سب کو برابر تولو, برابر دو دیکھو. حق اور باطل, یہ نہیں کہ یہ اس نے ظلم کیا ہے, یہی مسلمان ہی ظلم کرتا ہے, دوسرے نہیں کرتے. کتنے لوگ مارے گئے جب سے 2014 سے گورنمنٹ بنی ہے, 52 لوگ مسلمان مارے گئے. کس کے ساتھ انکاؤنٹر کرا ہے؟ کیا کسی کے ساتھ انکاؤنٹر؟ نہیں کیا. کسی کو گو کسی کے چکر میں مار دیا, کسی کو کچھ کر کے مار دیا, کسی کو جے شری رام بولنے کے اوپر مار دیا. کون کر رہا ہے ظلم؟ تو ہمارا قرآن اس سے بھی امن چاہتا ہے, ہمارا اسلام نہیں چاہتا. اب وہ میں چند آیتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو شک اور شبہ کی لوگ بیان کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. یہاں سے شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 190. اس کے اندر اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ لوگ غلط میسج دیتے ہیں لوگوں کو. یہاں اللہ رب العالمین حکومت کو حکم دے رہا ہے, جب تمہاری حکومت ہو, تمہاری سرکار ہو, تو لڑو اللہ کی راہ میں, لڑو اللہ کی راہ میں. ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں, جو تم سے لڑتے ہیں ان سے لڑو, اور زیادتی نہ کرو. اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. جو لوگ تمہارے سامنے میدان جنگ میں آتے ہیں, ان میں 3 لوگوں کو اللہ نے چھوڑا. اللہ رسول نے فرمایا 3 لوگوں کو نہیں مارنا. اگر وہ تم سے لڑتے ہیں تو لڑو, پھر مت چھوڑنا انہیں. اگر وہ تم سے لڑنے کے لیے آ گئے تو پھر مت چھوڑو انہیں, پکڑو, گرفتار کرو ایسے لوگوں کو جو لڑنے آتے ہیں. ظلم کو ختم کرنے کے لیے جو لڑتے ہیں وہ حق ہے, سچ ہے. آپ ظلم کو ختم کرنے کے لیے لڑیں, کوئی بھی کچھ بھی نہیں کہے گا. تم اب اسلام ظلم کے خلاف لڑنے کو کہے, تم اس کو ظالمانہ کہو. اسلام ظلم کے خلاف لڑنے کو کہتا ہے, اور زیادتی کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. اللہ کے رسول نے فرمایا خبردار کسی بوڑھے کو, بچے کو, عورت کو قتل کیا تو نہیں, انہیں ہی قتل کرنا جو تم سے لڑتے ہیں. یہ قرآن کریم کی آیت نمبر 190 کی. یہ میں شک دور کر رہا ہوں لوگوں کے جو شک ہے. شروع سے پڑھو قرآن کو, تب سمجھ میں آئے گا. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ, یہاں پہ آگے اللہ فرما رہا ہے انہیں مارو جہاں بھی پاؤ. انہیں مارو جو تم سے لڑتے ہیں, جہاں بھی پاؤ.
اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے. تمہارے گھروں سے تمہیں نکالا ان لوگوں نے, تو انہیں وہاں سے نکالو. یہ کون حکم دے رہا؟ اللہ رب العالمین سرکار کو حکم دے رہا ہے, گورنمنٹ کو حکم دے رہا ہے. اب تمہاری سرکار آ جائے تو جنہوں نے تمہیں نکالا تھا پہلے انہیں نکالو, جو تم سے لڑ رہے تھے ان سے لڑو, جنہوں نے تم سے وعدہ لیا تھا, وعدہ کیا تھا, جنہوں نے وعدہ توڑا ان سے لڑو. یہ حکم ان کے لیے دیا جا رہا ہے, نہ کہ ہر ایک آدمی کسی کو قتل کر دے. اسلام کسی کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیتا. اگر کوئی کسی کا قتل کرتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے, وہ غلط کرتا ہے. اسلام قتل کرنے کا حکم نہیں دیتا, بلکہ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, کسی کی ذمہ داری نہیں. اگر کوئی کسی کے مذہب کو خلاف کہتا ہے تو یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, اس کو روکیں. تم نے ایسا کیسے بولا؟ گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کہتی ہے. یہ لوگ چند ٹکوں میں بکنے والے لوگ ہیں جو دلال بنے ہوئے ہیں. یہ میڈیا ہے ان میں, یہ سب ہے, یہ کرا رہا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے, دیکھو یہاں پہ غلط ہے. ایسے میسج دے دے کر اسلام کے خلاف, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولتے ہیں. ان کو گورنمنٹ نہیں روکتی. کیوں نہیں روکتی؟ یہ ذمہ داری ہے حکومت کی کہ انہیں روکیں. حکومت کی ذمہ داری ہے. لیکن جب وہ کانڈ ہو جاتا ہے کسی کے ساتھ, پھر اس کے ساتھ سزائیں نکلتی ہیں. پہلے اس فن کو وہیں کچل دو جہاں سے وہ اٹھ رہا ہے, تاکہ کوئی غیرت مند انسان قانون کو اپنے ہاتھ بنا لے. قانون کو ہاتھ میں لینے سے بھی بچو. تو یہ ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے, تاکہ لوگ جب کوئی اسلام کو برا کہے گا تو غصہ تو آتا ہے نا. لیکن اسلام یہ نہیں سکھاتا کسی کو قتل کرو, بالکل نہیں سکھاتا. لیکن گورنمنٹ کو چاہیے ایسے لوگوں کا منہ بند کرے جو اسلام کے خلاف بولتے ہیں, کسی بھی دھرم کے خلاف بولتے ہیں, ہندوازم کے خلاف بولتے ہیں, عیسائیت کے خلاف بولتے ہیں, یہودیت کے خلاف بولتے ہیں. اگر ان کے خلاف بولتے ہیں تو گرفتار کرو, انہیں پکڑو, سزا دو. تو یہ کوئی بھی رگڑا نہیں ہوگا, کوئی بھی جھگڑا نہیں ہوگا. اور مسجد حرام کے پاس ان سے لڑائی نہ کرو, خانہ کعبہ میں ان سے لڑائی نہ کرو. ایسے لوگوں سے جنہوں نے تمہیں نکالا تھا, جنہوں نے تم سے وعدہ توڑا تھا, وعدہ خلافی کی تھی. تو کوئی اسلام زیادتی کا حکم نہیں دیتا ہے. تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 کی آیت کی میں نے تفصیل بیان کی ہے. آگے چند نمونے دکھاتا ہوں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا الذین عاہدتم من المشرکین ثم لم ينقصکم شیئا ولا یظاہرون وعلیکم عہدا فاتبعوا الیہ عہدہم الی مدتہم ان اللہ یحب المتقین. بجز ان مشرکوں کے جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے اور انہوں نے تمہیں ذرا سا بھی نقصان نہیں دیا. وعدہ نبھایا انہوں نے, ان مشرکوں نے نقصان نہیں پہنچایا, نہ کسی کی تمہارے خلاف مدد کی. تو تم بھی ان کے معاہدے کی مدت ان کے ساتھ پوری کرو اور ان کو امن کے ساتھ ان کی اصلی جگہ پر پہنچا دو, امن کے ساتھ. اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے, غلط آدمی کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. ہمارا اسلام نہیں سکھاتا کسی کو قتل کرو. تو یہ آیت لوگوں نے چند آیت نکال لی. بھائی پورا قرآن پڑھنا پڑے گا. یہ لڑنے کا حکم کس کے؟ جنہوں نے تم سے وعدہ کیا تھا, پھر وعدہ خلافی کی, تمہیں دھوکہ دیا اور رات کو آ کے ٹولیوں میں ان لوگوں کو مار کے چلے گئے. ان لوگوں کو گورنمنٹ, اللہ نے حکم دیا اس گورنمنٹ کو, جو گورنمنٹ بنی ہوئی ہے, کہ اب ان کو پکڑواؤ, انہیں گرفتار کرو, انہیں قتل کرو جہاں بھی پاؤ. ایسے لوگوں کو جنہوں نے یہ قتل کر کے گئے رات کو, وعدہ توڑا, انہوں نے ظلم کیا. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا, اب لوگ چند آیتیں نکالی اور اس کو لوگوں میں بیان کر دی. پتہ وتا کچھ نہیں ہوتا ہے. وہ مولانا, کون مولانا, تجھے علی کاف کا نہیں پتا تو کہتے مولانا بھائی. اب اس کے ساتھ حادثہ ہو گیا تو گورنمنٹ نے انکاؤنٹر کیا. ارے بھائی پہلے اس کو روک دیتے تھے, اتنی نوبت ہی نہیں آتی. کون کہاں تک کس کو روک سکتے ہیں ہم بھائی؟ 25-30 کروڑ کی آبادی ہے, کس کو روکیں گے؟ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے انہیں روکنے کی.
اس ظلم کرنے سے ہاتھ کو روکنا ہوگا گورنمنٹ کو، ظلم ظالم کے ظلم سے کو روکنا ہوگا۔ جب وہ ظلم کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کو وہیں روک دو، لیکن روکتے نہیں ہو۔ جب ظلم ہو جاتا ہے پھر روکتے ہو، جب کوئی کسی کا قتل ہو جاتا ہے، مرڈر ہو جاتا ہے، پھر روکنے کو چلتے ہو، پھر واہ لینے کے لیے۔ ایسا نہیں، اگر آپ پہلے ہی اس شخص کو روک دیتے تو یہ نوبت ہی نہیں آتی، نہیں روکا۔ آج بھی میں یہی درس دے رہا ہوں، ڈیبیٹ نہ کریں۔ اپنے علماء سے بھی یہ کہوں گا قطعی ڈیبیٹ پہ نہ بیٹھیں، جا کے سب حرام ہے ایسے ڈیبیٹوں پہ بیٹھنا جہاں پہ اسلام کی توہین ہوتی ہو۔ اور ہمارے چند ملا ہیں، چند مولوی ہیں، وہ ہے اور ساجد رشیدی، اسلام کی توہین کراتے ہیں ڈیبیٹ پہ بیٹھ کے، اپنی بے عزتی کراتے ہیں، اپنی ویلو وقت خراب کر دی انہوں نے۔ بالکل ڈیبیٹ پہ نہیں جانا چاہیے۔ اسلام کی دعوت امن کے ساتھ لوگوں تک پہنچاتے رہو، بس۔ کوئی مان لے ٹھیک ہے نا، کوئی بات نہیں ہے بھائی، ہمیں تو دین سکھانا ہے لوگوں کو، امن سکھانا ہے، کسی کو قتل کا حکم نہیں دینا۔ جو کوئی قتل کا حکم دیتا ہے وہ بھی ظالم ہے، جو اس کی مدد کرتا ہے وہ بھی ظالم ہے۔ تو ہمارا اسلام نہ کسی کو قتل کا حکم دیتا ہے، وہ ان سے لڑنے کا حکم دیتا ہے جو تم سے لڑتے ہیں، جو تمہارے خلاف ظلم کرتے ہیں، ان سے لڑو۔ اور جب تک لڑو جب تک وہ توبہ نہ کر لیں، اپنے ظلم سے باز نہ آ جائیں وہ لوگ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے۔ ہاں لیکن اگر وہ امن میں آ جائے، اچھے لوگ بن جائیں، شائستہ انسان بن جائے، پرہیزگار بن جائے، تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو، پھر مت کہو انہیں کچھ بھی۔ اگر وہ تمہارے گھر میں تم سے پناہ لینے آ جائیں تو ان کی حفاظت کرو، اور حفاظت کے ساتھ ان کو ان کی اصلی جگہ پر پہنچا دو جہاں وہ رہتے ہیں۔ اگر مسجد کے اندر کوئی غیر مسلم بھی مسجد کے اندر پناہ لینے کے لیے آ جائے تو مسجد اللہ کا گھر ہے، ان کی حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے، ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو گورنمنٹ کے اس میں چلتے ہیں، شاسن اور پرشاسن کی۔ تو اسلام یہی تو سکھانا آیا، اسلام نے یہی تو ٹریننگ دی، ان کی مدد کرو، ظالم کی مدد کرو، مظلوم کی مدد کرو، ظالم کا ظلم کرنے سے ہاتھ کو روکو۔ اسلام کسی کو لڑنے کا حکم دیتا ہے، روکنے کا حکم دیتا ہے۔ جب تم کسی کا انکاؤنٹر کر سکتے ہو تو اسلام یہی تو بتا رہا ہے، تم انہیں مار رہے ہو، جنہوں نے قتل کیا انہیں مارا آپ نے، تو اسلام یہی تو بتاتا ہے جو تمہیں مارتے ہیں انہیں مارو، جو ناحق کسی کا قتل کرتے ہیں ان کو قتل کرو، اپنی جان کی، مال کی، آبرو کی حفاظت کرو۔ اگر تمہارے اوپر کوئی چڑھ آئے، دشمن آ جائے چڑھ کے، کیا کرو گے آپ؟ بیٹھو گے؟ اگر تمہاری پاور ہوگی تو لڑو گے، تم پہ ہتھیار ہوگا لڑو گے، یہ ہمارے یہاں ہوگے۔ تو ہمارا اسلام جو ہے بالکل پاک صاف ہے، پاک صاف دین ہے، وہ امن چاہتا ہے۔ لیکن چند یہ میڈیا والے، چند یہ نو مسلم جو ایکس مسلم کہتے ہیں اپنے آپ کو، یہ شیطان ہے، یہ شیطان ہے، کوئی پتہ نہیں قرآن کا ہے نا کچھ نہیں، بس اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ان کو کھڑا کیا ہوا ہے آر ایس ایس اور میڈیا اس کی ذمہ دار ہے۔ جتنے بھی یہ قتل ہو رہے ہیں، جتنے بھی اسلاموں کے خلاف توہین ہو رہی ہے، یہ میڈیا اس کی ذمہ دار ہے۔ چند عورتیں اس کی ذمہ دار جو میڈیا پہ بیٹھی ہوئی لوگوں سے ڈیبیٹ کرتی ہیں، عقل ہے نہیں، عقل دینے کی چیز نہیں ہے، اور وہ باتیں کرتے ہیں کہ پردے کی، نقاب حجاب کا لے کے مسئلہ بیٹھ جائے گا۔ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے قرآن کیا کہتا ہے، تم کون ہوتی ہو اس کے خلاف بولنے والی؟ تم بے پردہ روڈوں میں گھوم رہی ہو، گھومو، تم دوسروں کو کہہ رہے ہو، تم گھومو، ننگے ہو کے گھومو، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تو ہمارا اسلام پاک صاف ہے، وہ امن چاہتا ہے، وہ قتل و غارت نہیں سکھاتا۔ جو قتل کرتا ہے وہ حرام کام کرتا ہے، اور اس کی سزا قتل ہے، جو کسی کو ناحق قتل کرتا ہے۔ لیکن اتنی نوبت گورنمنٹ کو نہیں آنے دینا چاہیے۔ گورنمنٹ کو چاہیے ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں جو اسلام کے خلاف بول رہے ہیں، یا کوئی ہندو کے خلاف بول رہا ہے، کوئی کسی کے خلاف بول رہا ہے، ایسے لوگوں کو پکڑیں، گرفتار کریں، انہیں پہلے ہی انہیں سزا دیں تاکہ یہ جھگڑا فساد نہ ہو۔ لیکن گورنمنٹ کو تو مزہ آتا ہے نا جھگڑا فساد کرانے میں، تو ووٹ ملتا ہے، ووٹ ملتا ہی اس لیے فساد کراؤ تبھی تو ووٹ ملے گا، ہندو مسلم کراؤ تبھی تو ووٹ ملے گا۔ تو میرے بھائیوں، میری تمام مسلمانوں سے اور تمام ہندوؤں سے گزارش اپیل ہے، گورنمنٹ کو چاہیے ان سب کو امن میں رکھے، اور آپس میں ایک دوسرے، ہم بھائی ہیں، ایک ہی آدم، ایک ہی باپ کی ہم سب اولاد ہیں، کوئی ہندو ہے کوئی مسلمان ہے۔ تو اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا ہندو مسلمان، اس کے ساتھ محبت سے رہو۔ اگر اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، اگر ہمارے پڑوس میں کوئی غیر مسلم ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کی بھی مدد کرو، اور وہ بھی مدد کریں، ایک دوسرے کے ساتھ مل بانٹ کے رہیں،
مل بیٹھ کے رہیں. ہاں ان کی برائیوں میں ان کا تعاون نہ کریں, برائی جو برا کام کریں ان کے اس سے الگ ہو جائیں, بلکہ انہیں صلاح دیں بھی یہ کام نہ کریں. تو ہم سب ایک ساتھ مل کر ہم اپنے دیش کو آگے تب بڑھائیں گے جب ہم مل کر رہیں گے, جب ایک جٹ ہو کر رہیں گے تو ہمارا دیش آگے بڑھے گا, ترقی کرے گا. لیکن ہم اس میں ٹکڑے ٹکڑے ہندو مسلمان میں ہمیں بانٹ کے رکھ دیا سرکاروں نے, تو یہی کرتے رہیں گے تو کبھی یہ دیش ترقی نہیں کر سکتا. باہر دیش کیوں ترقی کر رہے ہیں, سب نمبر 1 پہ دیش ہے ہمارے دیش کے علاوہ, کیوں ہماری سرکاریں ہی ٹھیک نہیں ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس ملک میں امن کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قتل و غارت سے بچائے, فتنوں سے بچائے. ہم سب بھائی بھائی ہیں, ہم ایک ہو کے رہیں ملک میں, ہندو اور مسلمان مل کے ہم اپنے دیش کو آگے بڑھائیں. یہی میری دعا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس دیش کی حفاظت فرمائے اور ہمارے دیش کی طرف جو گندی نظریں ہیں جن لوگوں کی, اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کو پھوڑ دے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. صلی اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هذا ما عندي والله اعلم بالصواب وما علينا الا البلاغ.